على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی واجب التکریم علماء کرام، سادات گرامی اور انتہائی محترم و مکرم سامعین ذی احتشام، ربیع الاول شریف کے اس مقدس ماہ میں گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا کملی والے آقا کی ذکر کی محفلیں سجتی ہیں. اللہ کرے قیامت تک سجتی رہیں. یہاں بھی آج اس خوبصورت اور انتہائی عظیم الشان ادارے میں محفل ذکر خیر الانام کا انعقاد کیا گیا. آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ آپ کا اور میرا یہاں آنا اور اپنے آقا کا ذکر کرنا، سننا اور سنانا، سرکار کی مدح سرائی کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور اللہ کریم ہم پر یہ کرم کر دے کہ ہمیں اپنے حبیب کی نگاہ کرم سے نواز دے. میں نے آج آپ کی خدمت میں ذکر خیر الانام کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے حد الوسع کہ میں سادہ الفاظ میں بات کروں، اور جو بات کروں وہ پکی ہو، تاکہ لوگوں کے وہم، شکوک اور تردد ختم ہو سکیں. سبحان اللہ. میں نے آج کی اس محفل پاک میں جس بات کو بنیاد بنایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ذکر خیر الانام دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے. میرا عنوان ہے کہ ذکر خیر الانام دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے شیوخ کی نگاہ کرم سے قرآن سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. ایک شخص مجھے
کہہ سکتا ہے آپ میں سے اٹھ کے کوئی بھی کہ اطمینان قلب کا باعث تو اللہ کا ذکر ہے. اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ میں یہ کہوں گا جو اکثر ہمارے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں. لیکن میں ایک دوسرے اینگل سے آج بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مختلف اینگل سے. پہلی بات جو میں نے کی، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے انبیاء کے ذکر کو عبادت قرار دیا ہے، اور خدا کا ذکر بھی عبادت، ذکر انبیاء بھی عبادت. تو یہ بندگی جو رب کی ہے نا، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت بندے کی تو نہیں ہوتی نا. اب پتہ چلا کہ ذکر خدا بھی عبادت، ذکر مصطفیٰ بھی عبادت. تو پھر یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ذکر خدا در حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ در حقیقت ذکر خدا ہے. میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ ہود کی ایک آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس آیہ کریمہ میں رب کریم کا جو ارشاد مبارک ہے اس کا میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہمارے بزرگوں میں سے نہیں کسی نے کیا، بلکہ علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے. آج کل کے اکابرین علماء دیوبند میں جناب پروفیسر ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب کا، ان کا ترجمہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور وہی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. پہلے آیت سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. اس کا ترجمہ جو جناب تقی عثمانی صاحب نے کیا وہ فرماتے ہیں، اور یہ سب جو ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے احوال رسولوں کا، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے احوال رسولوں کے، یہ اس لیے ہے کہ تسلی دیں اس سے تمہارے دل کو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل. رسولوں کی خبریں، رسولوں کی باتیں، رسولوں کے قصے، رسولوں کے واقعات اگر ہم بیان کریں تو کہنے والے یار لوگ کہہ سکتے ہیں یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کو کچھ اور آتا ہی نہیں، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. آؤ ان لوگوں سے کہوں کہ تانا نہ مارو یارو، ہم دیوانوں کو تانے نہ مارو، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم خدا کی قسم کچھ نہیں کرتے، ہم سنت خدا ادا کرتے ہیں.
ہم لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات انہوں نے نکالی جی، کس سے کہانیاں سناتے ہیں جی؟ یارو یہ قصے کہانیاں جو ہے نا رب نے پسند کی ہیں، پسند کی ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل؟ میں کہوں گا کہ رب نبی کا قصہ سنانے سے پہلے کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص۔ اب پوچھئے علماء سے، یہ نوجوان علماء جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، احسن تفضیل کا اعلیٰ ترین صیغہ ہے یا نہیں جی؟ اعلیٰ ترین صیغہ ہے نا احسن، اور اس کا معنی کیا ہے؟ چلے آپ ہی بتا دیں مجھے، علماء بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، پیارا، یہی بنتا ہے نا؟ سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، پیارا۔ اب یہ جملہ کون کہتا ہے؟ جس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا جس کو بری لگتی ہے یارو؟ یہ کون کہے گا؟ جس کو اچھی لگے گی۔ مجھے نعت اچھی لگی تو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں نا، مجھے حافظ صاحب کی نعت پیاری لگی تو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں نا، اور میں کہوں گا کہ یہ بہت پیاری نعت پڑھی، بہت خوبصورت نعت پڑھی۔ اب یہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت کہنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ یہ دلالت اس بات پر کر رہا ہے کہ مجھے یہ پسند آئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، میں پسند کرتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کے قصوں کو، میں پسند کرتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کے قصوں کو۔ مولوی مجھے کہتا ہے یہ تم قصے کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ میں کہتا ہوں میری پسند کوئی نئی بات نہیں، میری پسند وہ ہے جو میرے رب کی پسند ہے۔ اب یہ قصے سنانا، اور یارو قصے بھی نا، رب کی، خدا کی قسم رب بہت مہربان ہے۔ یہ میرے جیسے غریب بندے، عاجز قسم کے مسکین بندے، کم علم بندے، اس کو تو کوئی زندہ نہ چھوڑتا ہی نہ جی، یہ جواب دو، یہ جواب دو، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ میرے رب کی کرم نوازی کہ اس نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو کہہ دے کہ میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو میرا رب کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات کو، لوگ کہتے ہیں نا صرف درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اور رب دونوں شریک ہیں۔ آپ کہتے ہو صرف درود شریف، میں کہتا ہوں صرف درود شریف نہیں بلکہ ذکر انبیاء اور ذکر اولیاء میں بھی اللہ کی مخلوق بھی شریک ہے، اور اللہ واحد لا شریک بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ آپ کہیں گے کہ انبیاء کی بات کرتے کرتے اولیاء کو بھی بیچ میں لے آئے ہو۔ قرآن کھول کے دیکھو، قرآن کھول کے دیکھو، خدا کی قسم جب بھی ذکر کیا نا ولیوں کا اور نبیوں کا تو بڑی شان کے ساتھ کیا۔ کبھی ان کی کرامات کا ذکر کر رہا ہے، کبھی ان کی کرامات کا ذکر کر رہا ہے، کبھی اپنے فرشتوں کی ان کے قدموں میں حاضری کا ذکر کر رہا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، خدا کی قسم رب کو ہی رب ماننا اور اس پر استقامت اختیار کرنا، یہی ولایت ہے۔ ولایت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ کریم. ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت ہے یہ کہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا، اور صرف رب ہی نہیں، مان لینا، مان کے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اس پر پکا قائم ہو جانا. یہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اگر کوئی اس کام میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس پر اترتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، کبھی یہ ذکر اور کبھی ذکر کیا ہے؟ خوبصورت بات. زمان اور مکان کائنات کی دو جہتیں ہیں جن میں سے کائنات کی کوئی شے بھی نکل نہیں سکتی. ایک ہے زمان یعنی وقت، اور ایک ہے مکان. اگر کوئی بھی چیز اپنا وجود رکھتی ہے نا تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور اس میں تین کیفیتیں ہیں. تین. ایک ہے زمان میں ماضی، ایک ہے زمان میں حال، اور ایک ہے زمان میں مستقبل. اب زمانے میں جینا ہے، اگر میں مکان کی بات نہیں کرتا، وہ پھر کسی موقع پر وقت ہوا تو وہ بات کروں گا آپ سے. زمانے کے اندر تین کیفیتیں ہیں. ایک ہے ماضی جو وقت گزر گیا، ایک ہے حال جس میں ہم موجود ہیں اور جو گزر رہا ہے، اور ایک ہے مستقبل جو آنے والا ہے. رب جب ذکر کرتا ہے اپنے دوستوں کا، اپنے محبوبوں کا، اپنے ولیوں کا، تو وہ کہتا ہے جس طرح میرے لیے ماضی اور مستقبل نہیں، حال ہی حال ہے نا، تو میں نے اپنے بندوں کو بھی جب رنگنا چاہا تو اپنے رنگ میں ایسے رنگ دیا کہ میرے لیے ماضی نہیں، ان کو ماضی کا خوف نہیں، میرے غم نہیں، میرے لیے مستقبل کوئی نہیں، میرے لیے مستقبل نہیں، ان کو مستقبل کا خوف نہیں. یہ میرے ساتھ رنگ کے میرے رنگ میں ایسے رنگے گئے ہیں کہ حال ہی حال ہے. اور یہ کیفیت صرف اس زمانے میں نہیں ہے، صرف اس زمانے میں نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات جس وقت دو ہی کشمکشوں میں ہوگی. کیا؟ ایک پچھتاوا ہوگا، ہائے کیا کر بیٹھے ہیں روز محشر، ہائے کیا کر بیٹھے ہیں. پچھتاوا، غم، پریشانی، یہ کیا کر بیٹھے. بات تو کافر کے لیے کی گئی، لیکن اگر کافر کے معنوں کو دیکھا جائے نا تو نہ ماننے والے سارے کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں نا. اب نہ ماننے والوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. ہائے ہائے کیا کر بیٹھا، اس سے بہتر تھا مٹی کی بٹی رہتا، میں کس حال میں آ گیا ہوں. یہ پچھتاوا ہے ماضی کا. اور آگے کیا ہونا ہے؟ اگر بخشش نہ ہوئی، اگر عدل ہو گیا، اگر حساب کتاب ہو گیا تو مارا جاؤں گا، یہ خوف مستقبل کا. لیکن میرا رب کہتا ہے جس کو میں اپنی دوستی کی خلت عطا کر دیتا ہوں. پھر سن لو پوری کائنات والو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ چورا شریف. اللہ ہو، 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 اللہ ہو.
اب ذکر کیا کہنے بہت اب ذکر اولیاء ہو رہا ہے، ذکر اولیاء ہو رہا ہے، اور ان کی اس بے نیازی کا ذکر ہو رہا ہے، ہائے ہائے ماشاءاللہ کیا اس بے نیازی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ بے نیازی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جڑے ہوئے کس کے ساتھ ہیں؟ بے نیازی جڑے کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ الصمد سے جو جڑ جاتا ہے نا، اس کے اندر بھی پھر غم اور خوف نہیں رہتا، غم اور خوف۔ اچھا پھر یا تذکرے کیا ہیں؟ لوگوں، تم ممکن اور ناممکن کی باتیں اپنے حوالے سے کرتے ہو تو کرتے رہو، ممکن اور ناممکن کی باتیں جو اپنے حوالے سے کرتے ہو نا تو کرتے رہو۔ یہ ممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے تمہارا معیار کیا ہے؟ عقل۔ اس کے لیے تمہارا معیار کیا ہے؟ عقل۔ عقل مانے تو کہو ہو سکتا ہے، عقل انکار کرے تو کہو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ تیرے اور میرے لیے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ جس کو میں نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا، وہ میرا بندہ جب کوئی بات کر دیتا ہے نا، جب کوئی بات کر دیتا ہے نا، تو میں رب اس کی بات کو ایسے پورا کرتا ہوں جیسے سلیمان کی حکومت کی بات کو میں نے پورا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ کا ولی کہتا ہے آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، تخت ادھر موجود ہوگا۔ دعویٰ کس نے کیا؟ میں عقیدے کی بات کرتا ہوں، تمام علماء میری بات کو نوٹ کریں، میں عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ بات کی کس نے؟ اللہ کے ولی نے۔ حضور تخت موجود ہوگا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ کے دوست نے کیا۔ اور پورا کس نے کیا؟ میرے اللہ نے کیا۔ آنکھ جھپکی تو تخت بلقیس سلیمان کے قدموں میں پڑا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، شان اولیاء۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اولیاء ہے، یہ ذکر۔ اب جو ذکر اولیاء کرنے کو قصے کہانیاں کہتا ہے، یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نہیں یار، یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا۔ اب پتہ چلا قصے سنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں، جب وہ قصے کسی اور کے ہوں تو وہ محض قصے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ولیوں اور نبیوں کے قصے ہوں تو عبادت بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عبادت بن جاتے ہیں۔ اب رب کہتا ہے میں رب محبوبہ تمہیں کیوں سناتا ہوں؟ اب ذرا غور کیجئے، دو چیزیں اطمینان قلب کے لیے قرآن میں آئیں۔ ایک کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان قلب کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہی قلوب کے اطمینان اور تسلی ہے۔ اور دوسری طرف کہا محبوبہ میرا ذکر تو صبح و شام کرتا ہی ہے نا، اور اس وقت بھی کرتا رہا تھا جب سوائے تیرے اور میرے کوئی اور نہیں تھا، اس وقت سے کر رہا ہے۔ تو کر رہا ہے نا جو ذکر، وہ تو کر رہا ہے، لیکن اس ذکر کے ساتھ ساتھ میں جو ذکر کر رہا ہوں نا، ایک ذکر تو کر رہا ہے اور ایک ذکر خدا کہتا ہے میں کر رہا ہوں۔ یہ جو تو ذکر کر رہا ہے وہ تو تیری بندگی ہے، وہ تیری عبادت ہے،
اور میں جو ذکر کر کے تجھے سنا رہا ہوں نا قصے نبیوں کے احوال حال، اے محبوب یہ میں کس لیے سنا رہا ہوں؟ محبوب اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ بھی دلوں کی تسلی کا باعث بنتا ہے، اس لیے میں تمہیں نبیوں کے احوال سناتا ہوں تاکہ تیرے دل کو تسلی مل جائے۔ گویا مجھے کہنے دو کہ ذکر خدا بھی اطمینان کا باعث بنتا ہے اور ذکر انبیاء بھی اطمینان قلب کا باعث بنتا ہے۔ اب آئیے ایک بات اور کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبیوں کا ذکر تسلی کا باعث ہے، یہ تو قرآن میں ثابت ہے، اس سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی مجھ سے بڑے کی بات بتا دینا، مثلا مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو میرا شیخ مجھے کہہ دے کہ فکر نہ کرو اللہ کرم کرے گا، تو بڑے کی بات چھوٹے کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے نا، یہ بات اصولی ہے نا۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کو تکلیف ہے، بیمار ہے، ماں اسے تھپکی دیتی ہے، بچے ٹھیک ہو جاؤ گے، خیر ہوگی، بالکل میرا بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتی ہے اس کو نا۔ تو ماں کے وہ الفاظ دکھ اور بیماری اور تکلیف کی اس ساتھ میں تسلی کا باعث بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے، جس کیفیت کا ذکر میرا رب کر رہا ہے، یہ بات تو الٹی ہے، یہ بات تو بظاہر الٹی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدم کو تسلی مل جاتی، اور ملی آدم کو جب کہا تو نے محمد کو کہاں سے پہچانا، کیسے پہچانا، ابھی تو وہ آیا نہیں، کہا اس کے نام کو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تھا، لکھا ہوا دیکھا تھا، دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ اس سے زیادہ نہ کوئی بڑی شان والا ہے، نہ تیرے کوئی زیادہ قریب ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب وہ تو بات ہے نا، اب نوح کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، طوفان کے تپیڑوں میں ہچکولے کھا رہی ہے، عرض کی بار الہ تیرا وعدہ تھا کشتی میں جو بیٹھے گا نجات پائے گا، کشتی تو ہچکولے کھانے لگ گئی ہے۔ فرمایا اکتب بیمینک لا الہ الا اللہ وبیسارک محمد الرسول اللہ، یہ نام لکھ دے کشتی ٹھہر جائے گی۔ اب نام محمد تسکین کا باعث بنا نوح کے لیے، نام محمد تسکین کا باعث بنا آدم کے لیے، تسکین کا باعث بنا ابراہیم کے لیے، تسکین کا باعث بنا اسماعیل کے لیے، باعث تسکین بنا اسحاق کے لیے، باعث تسکین بنا یعقوب کے لیے، باعث تسکین بنا سارے نبیوں کے لیے، جناب موسیٰ کے لیے، جناب عیسیٰ کے لیے، اس لیے کہ یہ بڑے ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ عرفہ ہیں، اور ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے۔ لیکن رب نے یہاں کہا اے محبوب تیرے دل کو تسلی دینے کے لیے میں نبیوں کے قصے تجھے سنا رہا ہوں تاکہ تیرے دل کو تسلی مل جائے۔ پتہ چلا کہ رب وہ ضابطہ اور قانون بیان کر رہا ہے کہ نبی کا نام لو، نبی کی بات کرو، چھوٹے کو بھی فائدہ ہوگا، بڑے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ سبحان اب پتہ چلا یہاں پہ ایک اور ضابطہ سامنے آیا کھل کے، یہ نوجوان علماء کیا
وہ یہ ہے کہ مطلقاً ذکر انبیاء تسکین کا باعث ہے ہر ایک کے لیے، ادنا کے لیے بھی اعلیٰ کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذکر میں رب نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ دکھی دل جب ان کا نام لیتے ہیں ان کے دکھی دلوں پہ مرہم خدا رکھ دیتا ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذرا ذہن میں رکھیے کہ تسلی دینے والا اللہ ہے، تسلی دینے والا۔ اب کہتے ہیں نا جب دینے والا اللہ ہے تو پھر باقیوں کی بات کیوں کرتے ہو یار؟ کہتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کوئی بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دینے والا اللہ کی ذات ہے، آپ بیچ میں نبیوں کو اور ولیوں کو بیچ میں خواہ لے آتے ہیں۔ اب وہ تسلی دینے والا کون ہے؟ تسلی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں تسلی دے رہا ہوں تیرے دل کو، کس سے؟ احوال رسولوں کا بتا کر۔ گویا رب نے طے کر دیا یہ وہ طریقہ ہے جس کو میں خدا خود کر کے بتا رہا ہوں کہ قیامت تک جس نے بھی ذکر انبیاء کیا یا ذکر انبیاء سنا ان کے دلوں کو اطمینان اور تسلی مل جائے گی۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب ایک بات، چونکہ بابا جی کا ذکر ہو رہا تھا یہاں پہ، تو بابا جی کا ذکر ہو اور ختم نبوت کی بات نہ ہو تو پھر بھی مزہ نہیں آتا نا۔ خدا کی قسم دنیا میں بہت سونے بہت بڑے کام کیے ہیں، بہت سونے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ میں واللہ باللہ ثم اللہ، میں بہت بڑے 3 علماء سپاہ صحابہ کے میرے پاس آئے تھے، 3۔ انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے، میں پاک جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت زور لگایا اور رافضیوں کا رد کرتے رہے، پر بابا جی آئے سارا کچھ ہم سے سمیٹ کے لے گئے۔ آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اب دوسری بات اس نے کی، وہ بڑی عجیب بات کہنے لگا جی دوسری بات یہ ہے کہ بڑی محنت ہم نے کی، بڑی محنت ہم نے کی، اور ربوے میں ہم نے وہاں پہ مرکز قائم کیا اور ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑی جان ماری، سارا کچھ کیا، پر آپ لوگ اس معاملے میں بھی ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ کہنے لگے پہلے ایک بابا آپ کا آیا تھا نورانی، وہ اسمبلی میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کے چلا گیا، اور دوسرا بابا آیا تو اس نے ختم نبوت کا تاج اٹھا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ تاج و تخت ختم نبوت کسی کے سر پہ سجتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات والا ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرا آقا خاتم النبیین ہے۔ اب اس پر میں اس 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کا رد کوئی مائی نے بیٹا جنا ہی نہیں جو کر سکے، اس لیے کہ وہ خدا کا فرمان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اس کی تفسیر سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود کرے،
اور پھر اس کے بعد سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو نبی پاک صاحب لولاک قرآن کی تفسیر کریں، اس کے بعد باقی سب کے درجے ہیں۔ اب آئیے پہلا سوال ہم قرآن سے کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض محال کوئی نبی آ بھی جائے تو محمد الرسول اللہ کی ختم المرسلین میں فرق نہیں پڑتا، تو اے اللہ کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما۔ دو آیات طیبات میں قرآن نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کر دی کہ جس کے بعد کسی چیز کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ پہلی کیا؟ سورہ بقرہ کی ابتدا، سورہ بقرہ کی ابتدا ثواب کے لیے پڑھ لے سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ٹھیک ہے جی، یہ کن کے بارے میں ہے؟ جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں، جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، متقین، ان کے بارے میں ہے نا۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت میں یہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک الذین یؤمنون، کون لوگ ہیں متقین؟ وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا تم پر، وما انزل، اور نازل ہوا، من قبلک، تم سے پہلوں پر، تم سے پہلوں پر۔ اگر خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا کہ بالفرض محال کوئی آ سکتا ہے تو پھر بعد کا لفظ بھی ہوتا، بعد کا لفظ نہ بول کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نبی سارے تجھ سے پہلے ہیں، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری آیت، اب دوسری آیت میں عالم ارواح میں، اب عالم اجساد میں جس روح نے آنا ہے نا، عالم ارواح میں وہ ساری روحیں وہاں موجود ہیں نا جی۔ عالم ارواح میں جس روح نے اس دنیا میں جسد کے اندر، جسم کے اندر آنا ہے، وہ ساری کی ساری وہاں موجود ہے نا۔ ان میں نیکوں کی روحیں بھی ہیں، ان میں بروں کی روحیں بھی ہیں، ساری ارواح وہاں موجود ہیں۔ اب رب پاک نے عالم ارواح میں جلسہ منعقد کیا، لیکن داخلہ عام نہیں تھا، خاص تھا۔ جس طرح ہوتی ہے نا قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، اب جب اس کا اجلاس ہوتا ہے تو کون لوگ اس میں جا سکتے ہیں؟ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں نا، عام بندہ تو کوئی نہیں جا سکتا نا۔ اچھا، اب عالم ارواح میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں بیمار ہو گیا تھا تو اس لیے ربا نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا آنا ہے سب نے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، سب نے آنا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے جمع ہونے تھے، اس لیے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ کسی کی گنجائش نہیں تھی غیر حاضری کی، سارے نبیوں نے آنا تھا، سب نے آنا تھا۔ اب وہ آئے، جلسہ ہوا،
رب نے فیصلہ کیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، وعدہ کرو گے؟ سب نے کہا جی کریں گے۔ کرو گے؟ کریں گے۔ اب جتنے بھی ہو نا، یہ صرف رسولوں کا اجتماع نہیں تھا، نبیوں کا اجتماع تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا اجتماع تھا، سارے نبی آ گئے۔ اب جب نبی اکٹھے ہوئے سارے کے سارے، تو رب نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے کام۔ انہوں نے کہا کریں گے جی۔ جب کہا کریں گے تو پھر اگلی بات کیا تھی؟ بات ختم ہو جاتی، بس ٹھیک ہے ختم نہیں، کیونکہ جلسہ بڑا اہم تھا، اجلاس بہت اہم تھا۔ رب نے کہا تم میں سے ہر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، تم نے یہ وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، اس پر گواہی دو۔ اور جب سب نے ایک دوسرے پر گواہی دے دی تو رب نے کہا اب میں بھی تم پر گواہ ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس پہ تم پر گواہ ہوں۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنا اہم اجلاس تھا، کتنا اہم اجلاس تھا۔ اب سنو اس اجلاس کا حال، اس کا سنو حال۔ رب اپنے محبوب کو یاد کرا رہا ہے، تو بھی تھا نا وہاں، یاد کر۔ آپ سب علماء جانتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے، میں اپنے جیسے میرے جو باقی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ جب بھی وَإِذْ کا لفظ آئے تو اس کا معنی بنتا ہے وَذْكُرْ اِذْ، یاد کر جب۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے لیا میثاق نبیوں سے، جب لیا میثاق نبیوں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور کیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تم سب کو مل جائیں کتابیں بھی اور حکمت، اسرار سارے جب تمہیں عطا کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ثم، یہ ثم تاخیر کے لیے نا، ثم تاخیر کے لیے نا۔ پہلوں کو کہا جاتا ہے جب تم کو مل جائے اور پھر آئے اور پھر آئے، ثم کدھر آئے؟ جاءکم، کدھر آئے؟ جاءکم، تمہارے پاس۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم، کون آئے مولا؟ رسول، رسول۔ اب یہاں پہ تنوین اشارہ کر رہی ہے یہ کسی عام رسول کی بات نہیں کی جا رہی، سب سے بڑی شان والے رسول کی بات۔ کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو کچھ بھی تمہیں میں نے دیا اور جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا، اس پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر یہاں پہ لام تاکیدی لگا کر کے کہا، ایسے نہیں خالی نہیں کہا، بلکہ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہاں دو مسئلے اور نکل آئے، وہ بھی بیان کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے سارے، قبروں میں کیا لینے جاتے ہو، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، وہ تو مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جب مر گیا ختم ہو گیا
تو اس کے پاس کیا رہتا ہے؟ او پاگلو، تمہیں کیا پتا بہت کچھ رہتا ہے، بہت کچھ رہتا ہے۔ نہ رہتا ہوتا تو خدا میثاق انبیاء پہ ان سے عہد دیتا؟ رب کے علم میں نہیں تھا کہ آدم اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے؟ نوح سے لے کر کے عیسیٰ تک سارے کے سارے عیسیٰ آسمانوں پہ اور باقی سارے اپنی اپنی قبور میں چلے گئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا، سب اپنی اپنی قبور میں چلے گئے ہوں گے۔ تو رب کو پتا تھا، پر عہد لے رہا ہے قبروں میں جانا اور چیز ہے، مر کے مٹی میں مل جانا اور چیز ہے۔ تمہارے جسموں کو زمین پر میں نے حرام کر دیا، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ گویا رب قرآن میں بتلا رہا ہے کہ جو میرے ہوتے ہیں نا، وہ مرنے کے بعد بھی مدد بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ اچھا پھر فرمایا قالوا اقررنا، جی قالوا اقررنا، تو جواب قال اقررتم، قال اقررتم واخذتم على ذلك، قرآن پاک کی آیت مجھ سے، واخذتم على ذلكم اسری۔ اب بات مجھے کرنی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ پہلے سارے نبی آئیں گے، ان کو کتابیں بھی ملیں گی، شریعتیں بھی ملیں گی، احکام بھی بتلائے جائیں گے، اسرار بھی بتلائے جائیں گے، راز بھی بتلائے جائیں گے، سارا کچھ کیا جائے گا، اور میرا پیارا ان سب کے بعد آئے گا۔ اگر بعد نہ آنا ہوتا سب کے تو سمہ کا لفظ نہ بولا جاتا۔ پتہ چلا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ یہ دو تو میں نے بتائیں قرآن کی آیات۔ اب فرمان خدا سنا، فرمان مصطفیٰ بھی سن لو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ انا خاتم النبیین، جی خاتم النبیین ہوں میں۔ تو کہا خاتم النبیین ہوں آقا۔ اب آقا کو تو پتہ تھا نا کہ کہنے والے یار لوگ پتہ نہیں کیا کیا درفتنیاں چھوڑ دیں، ہیں جی۔ حضور نے فرمایا سن لو، میں خاتم النبیین ہوں جس کا اعلان میرے رب نے کیا، اور اس کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ پتہ چلا کہ ختم نبوت حتمی ہے، اور جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، اس کا ایمان اور اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور جو جھوٹا نبی ہے وہ کذاب ہے، اس پر خدا کی، خدا کے فرشتوں کی اور پوری کائنات میں رہنے والی ساری مخلوق کی لعنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے، اور روز محشر بھی اسی عقیدے والوں کے ساتھ اٹھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔